يختم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. جیسے کہ قریش کے لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں اس طرح کی نشانیاں دکھائیں آپ کے لیے جو ہے مکے کے اندر فوری طور پر جو ہے باغ تیار ہو جائے, کھجوریں بھی ہو اس میں اور انگوروں کی بیلیں بھی ہو, سب کچھ ہو, یا یہ کہ آپ یہاں کوئی چشمہ برآمد کر کے ہمیں دکھا دیجئے, فوری طور پر چشمہ برآمد ہو جائے آپ کے حکم سے, یا یہ کہ آپ ذرا آسمان سے پر چڑھ کر اور پھر ہم دیکھیں کہ اتر رہے ہیں آپ اور کتاب آپ کے ہاتھ میں کتاب لے کر آپ آئے. یہ سورہ بنی اسرائیل میں سارے ان کے مطالبات درج ہیں. تو جس طریقے سے وہ کہتے تھے کہ اگر یہ دکھائیں گے تو ہم مان لیں گے, ایسے ہی یہود نے کہا الذین قالوا ان اللہ عہد الینا, یہ ہے جھوٹ اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا. آج بھی وہ تورات میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کسی جگہ پر ایسی بات نہیں دکھا سکتے کہ اللہ نے یہ عہد ان سے لیا ہو اور یہ کوئی مستقل ضابطہ اور قاعدہ اور قانون جو ہے وہ شریعت کا بیان ہوا ہو. اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان, کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ ایسی قربانی نہ دکھائے پیش کرے تاکلہ النار, جسے آگ بھسم کر دے کھا جائے. قل اے نبی کہہ دیجئے قد جاءکم رسل من قبلی, تمہارے پاس آتے رہے رسول مجھ سے پہلے بھی, بالبینات واضح نشانیاں لے کر, واضح معجزات لے کر, وبالذی قلتم اور وہ چیزیں بھی بعض ان میں سے لائے جو تم کہہ رہے ہو, تمہارے اس تقاضے کو بھی بعضوں نے پورا کیا. فلما قتلتموہ ان کنتم صادقین, تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا اگر تم سچے ہو. اصل میں تو خباثت تمہارے اندر جو ہے وہ سرایت کر گئی ہے, تمہارے اندر جو ہے وہ در حقیقت یہ تو اوپر کی باتیں ہیں. ذالک قولہم بافواہہم, یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں, جو منہ کا جھاگ ہے پھاگ ہے جو کھیل رہے ہیں. دلوں کے اندر خبث ہے, دلوں کے اندر بے ایمانی ہے, دلوں کے اندر خباثت بھری ہوئی ہے. تو ان سب نے جبکہ انہوں نے اس قسم کے معجزے بھی دکھا دیے تھے پھر بھی تم نے انہیں قتل کیا. فَإِن كَذَّبُوكَ, اب دیکھیے رخ بدل گیا حضور کی طرف. تو اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں, فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, اب اس میں حضور کے لیے دلجوئی کا انداز ہے. تو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کی تکذیب کی گئی, یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے کہ آج آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے. بہت سے رسول ہمارے انہیں جھٹلایا گیا. اب آپ اندازہ کریں, جیسا کہ سورہ عنکبوت کے اندر پھر واضح کیا گیا, کیونکہ وہ سن 6 نبوی میں نازل ہوئی سورت, جبکہ پرسیکیوشن جو ہے فزیکل پرسیکیوشن اور ٹارچر جو ہے اہل ایمان کا وہ اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا, نقطہ عروج کو, کلائمیکس. اس وقت یہ کہا گیا کہ دیکھو تم سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت دیتے رہے اور معدود چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا. تو اس پہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہمارے تو انبیاء کا معاملہ یہ رہا, انہوں نے صبر کیا, انہوں نے استقامت کا ثبوت دیا. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, تو اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں. یہاں تو ایک سے ایک نے بڑھ کر جو ہے صبر کی جو ہے داستان رقم کی ہے. تو فقط كذب رسل من قبلک, آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کی تکذیب کی گئی. جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر, وہ بھی لے کر آئے تھے. 3 الفاظ یہاں آئے ہیں, بالبینات واضح چیزیں. بین کہتے ہیں ایک ایسی شے کو جو از خود واضح ہو. ایک شے وہ ہے کہ جس کے ثبوت کے لیے دلیل کی ضرورت ہو, استشہاد کی ضرورت ہو. ایک وہ ہے جو از خود ظاہر ہو, تو یہ ہے بینات. لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ واضح دلائل کے لیے بھی آیا ہے. ایسی توحید کے بارے میں باتیں, معاد کے بارے میں باتیں کہ جو بالکل از خود روشن ہو, واضح ہو, فطرت انسانی انہیں فوراً لپٹ کر تسلیم کر لے. اگر وہ فطرت سلامتی پر ہے, صحت پر ہے, برقرار ہے تو فوراً تسلیم کر لے. وہ بھی بینات ہے. تو وہ بینات بھی لے کر آئے. وہ زبر, زبر جو ہے یہ جمع ہے زبور کی. زبور اصل میں تو کہتے ہیں ٹکڑے کو, یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. یہ مزامیر جو ہے, جو زبور کتاب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو دی گئی تھی, وہ اصل میں جیسے گیتانجلی جو ہے وہ ایک کتاب جو ہے اس میں بھی کچھ حمد کے ترانے ہیں. اسی طریقے سے زبور جو ہے در حقیقت وہ حمد کے ترانوں پر مشتمل ہے, اور وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے علیحدہ علیحدہ ہیں, ان کو زبور کہا گیا ہے. اور زبر جو ہے پھر یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے جو چھوٹے صحیفے دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی ہیں, وہ کتابیں تو 4 ہیں, تورات, انجیل, زبور, قرآن. جامع ترین کتاب قرآن. اس کے علاوہ صحیفے دیے گئے ہیں. صحف ابراہیم و موسیٰ. صحیفے ابراہیم کے کہاں ہیں, کس جگہ ہیں, ہمیں نہیں معلوم. لیکن اور صحیفے, یہ دانیال نبی کا صحیفہ ہے,
یہ فلاں نبی کا صحیفہ، یہ جو ہے یہ بکس آپ کو مل جاتی ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، تو یہ صحف ہے، یہ زبر ہے۔ والکتاب المنیر، اور روشن کتاب۔ یہ روشن کتاب سے یہاں مراد جو ہے وہ تورات ہے۔ تورات کتاب ہے، پہلی کتاب جو نازل ہوئی وہ تورات ہے، آخری کتاب جو نازل ہوئی وہ قرآن ہے، درمیان میں زبور اور انجیل۔ زبور میں صرف حمد کے ترانے ہیں، کوئی احکام نہیں ہے، کوئی شریعت کے احکام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انجیل میں حکمت ہے، اخلاق عالیہ کی تعلیم ہے، روحانیت کی تعلیم ہے، وہاں پر بھی کوئی قوانین شرعی جو ہے اور فقہی حلال و حرام کے بیان نہیں ہوئے۔ قرآن مجید یہ ہے جامع ترین کہ اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے احکام شریعت بھی ہیں، اس میں حکمتیں بھی ہیں، اس میں حمد کے ترانے بھی ہیں۔ یہ گویا کہ جامع ترین اور مکمل ترین کتاب ہے۔ لیکن قرآن سے پہلے کتاب جو ہے جہاں ذکر ہو رہا ہے اہل کتاب کا، تو الکتاب المنیر سے یہاں پر مراد ہے روشن کتاب، اس لیے کہ سورہ مائدہ میں بھی فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے تورات نازل کی تھی جس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ تو یہ جو کتاب منیر ہے، روشن کتاب، وہ تورات ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھ کر رہنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور تمہیں اجر، تمہارے بدلے پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ اب یہ توفا، یہ یہاں پر آپ دیکھیے وفا یوفی، پورا پورا دے دینا، کسی نے پورا دے دیا، وفا یوفی توفیتن، اور اسی کا مفعول بنے گا ثم، یہ مجہول، ثم توفونا، پھر تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، اجورکم، قیامت کے دن، یوم القیامہ، تمہارے سارے اجر، بھلائی کا بدلہ بھلا، برائی کا بدلہ برا، برائی کی سزا ملے گی تو بھرپور ملے گی، اور نیکی کا بدلہ ملے گا تو نہ صرف بھرپور بلکہ اضافوں کے ساتھ ملے گا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جتنا چاہے اس کے اندر اضافہ کرے، اگرچہ گناہ کی سزا اس کے جرم کے متوازی اور متوازن وہ ملے گی، جتنا اس کا جرم ہے اتنی سزا، لیکن جہاں تک تعلق ہے نیکی کے اجر کا، وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جتنا چاہے گا اضافہ کر دے گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ فمن زحزح عن النار، باقی اونچے درجات جو ہیں وہ تو اور بہت بڑی بات ہو جائے گی، لیکن اصل کانٹے کی بات کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو کوئی بھی بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا۔ فزت ورب الکعبہ، یہ فاز ہی سے وہ لفظ بنا، فزت، میں کامیاب ہو گیا۔ جب ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے بعد، یہ قریش کے قابو میں کوئی آگے، ایک صحابی، لمبا واقعہ ہے وہ، میں صرف بیان کر رہا ہوں کا معاملہ، تو اب وہ سب کے سب جو ہے ان کو قتل کر کے اپنے اپنے جو مقتولین تھے بدر کے، ان کا جو ہے وہ اپنے آتش انتقام جو ہے اسے بجھانا چاہتے تھے۔ اب کیا کیا، ان کو لے کر ایک درخت سے باندھ دیا، کوئی اپنا جو ہے نیزہ لے کر کھڑا ہے، تیار ہے کہ میں نیزہ گھونپوں گا ان کے اندر، کسی نے وہ اپنے دور سے وہ جو ہے اپنی کمان جو ہے کھینچی ہوئی ہے کہ یہ میں تیر ماروں گا اس کو، وہ سارے جو ہے کھڑے ہوئے، ہر ایک کا یہ ہے کہ میں ان کے اوپر سے اپنا غصہ اتاروں، ان کے اوپر اب کچھ وار کر کے۔ تو جب پہلا نیزہ ان کے جگر میں کسی نے چبھویا ہے تو انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی یہ کہ میں، اگر اللہ نے مجھے ثابت قدمی عطا فرمائی، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ معافیہ مانگتے، گڑ گڑاتے اور خوش آمدیں کرتے، خدا نہ خواستہ مرتد ہو جاتے کہ میں جان بچانے کے لیے جو ہے میں مرتد ہونے کو تیار ہوں۔ دین میں قانونی اعتبار سے اس کی بھی اجازت ہے، جان بچانے کے لیے عارضی طور پر کلمہ کفر کہہ دینا، اگر دل کے اندر اس کا کوئی اثر نہ پہنچے، صرف یہ کہ جان بچانے کی تو اس کی اجازت ہے، رعایت ہے، اللہ تعالیٰ نے کمزور لوگوں کی رعایت بھی رکھی ہے، لیکن نہیں، وہ صبر اور استقامت، اس کے اوپر جو انہوں نے اپنی کیفیت دیکھی کہ اب تو بس ٹھیک ہے میں کامیاب ہو گیا، فزت ورب الکعبہ۔ تو یہاں پر فرمایا فقط فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہو گیا بہت بڑی کامیابی کے ساتھ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ اس آیت پر ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کا ظاہری سا جو ایک مقصد نکلتا ہے وہ تو پھر رہبانیت کی طرف لے جاتا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ حدیث ہے بہت ہی جامع، بہت عمدہ۔ دنیا کھیتی ہے آخرت کی، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے،
اگر یہاں بو گے نہیں تو کاٹو گے کہاں؟ بونا یہاں ہے، کاٹنا وہاں ہے۔ اگر یہ رہے سامنے تو دنیا بہت قیمتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اور اگر یہ مقصود بن گئی، جیسے کہ سورہ کہف میں کہا گیا ہے، کیا ہم بتائیں تمہیں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، تمہیں بتائیں کہ اپنی بھاگ دوڑ، محنت، جد و جہد، زندگی بھر کام کیا، محنت کی، مشقت کی، دن رات ایک کر دیے، لیکن اپنی اس محنت اور جد و جہد کے اعتبار سے ناکام ترین لوگ کون ہیں بتائیں؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی ساری سعی و جہد، بھاگ دوڑ، محنت، مشقت دنیا کی زندگی ہی میں گم ہو کر بھٹک کر رہ گئی، ان کا مقصود و مطلوب دنیا تھی، لہذا اب ان کی وہ ساری محنت، اس میں آخرت میں انہیں کچھ ملنے والا نہیں، وہاں کوئی بھلا نہیں ہونے والا۔ محنتیں بھی کی، مشقتیں بھی کی، زندگی میں بھی آرام کی بجائے جو ہے دن رات محنت کر کے جو ہے وہ زندگی بتائی ہے، لیکن یہ کہ آخرت میں کچھ بھی ہاتھ پر لے آنے والا نہیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ کہ جن کی پوری سعی و جہد دنیا کی زندگی میں بھٹک کر رہ گئی اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم بہت کامیاب ہو رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میرا کاروبار بہت وسیع ہو گیا ہے، میں پروفیشن میں بہت شائن کر رہا ہوں، میری حیثیت کوئی ڈاکٹر ہے کہتا میں تو بہت ہی مشہور ڈاکٹر ہوں، میرے تو کلینک کے اندر لوگوں کی قطاریں لگی رہتی ہیں، وہ سمجھنا میں بہت کامیاب ہوں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے جب آنکھ کھلے گی، جو کہتے ہیں جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، جب اس آخرت میں، اس دنیا میں آنکھ کھلے گی تو معلوم ہوگا کہ ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ اگر وہ حجاب بن گئی ہے تمہارے اور تمہارے رب کے مابین، اگر یہ دنیا حجاب بن گئی ہے تمہارے اور آخرت کے درمیان، تو پھر یہ گھاٹے کا سودا ہے اور یہ دھوکے کی ٹٹی ہے۔ تنزیل من رب العالمین لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اب یہاں خطاب مسلمانوں سے ہو رہا ہے بحیثیت جماعت، اے مسلمانوں تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں میں بھی اور جانوں میں بھی، یعنی مالی اور جانی نقصانات ہر طرح کے آئیں گے، تمہیں جھیلنے ہوں گے، برداشت کرنے ہوں گے، اور اس راستے کے اندر کڑی سے کڑی اور بڑی سے بڑی آزمائشیں آ کر رہیں گی۔ یہ سوں سمجھیے کہ سورہ بقرہ کے ساتھ اس کا تقابل کریں گے تو یہ وہی مضمون ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، ہم تمہیں ٹھوک بجا کر دیکھیں گے، کتنے پانی میں ہو، واقعتاً ایمان لائے ہو تو یقیناً دل سے، دل کی گہرائیوں سے ایمان لائے ہو، یا صرف لپ سروس ہے، یہ بس اقرار باللسان ہے، یہ صرف زبانی پھاگ ہے جو کھیل رہے ہو اور کچھ بھی نہیں۔ اس کا تو ظاہر بات ہے کہ فیصلہ ہوگا تو آزمائشوں سے ہوگا۔ لَتُبْلَوُنَّ، تم لازماً، یہ بارہا میں نے آپ کو بتایا، عربی میں اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب نہیں ہے، فعل مضارع کے آخر میں نون تشدید کے ساتھ، شروع میں لام زبر کے ساتھ، لَتُبْلَوُنَّ، تم لازماً آزمائے جاؤ گے، بلا یبلو آزمانا، فی اموالکم، مالی نقصانات کے ذریعے بھی، وانفسکم، جانی نقصانات کے ذریعے بھی۔ جانی نقصانات میں یہ بھی ہو سکتا ہے زخمی ہو گئے، ایک ہاتھ کٹ گیا، ایک ٹانگ کٹ گئی، کچھ اور ہو گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے پوری جان دینی پڑے۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تمہیں لازماً سننی ہوگی ان لوگوں کی طرف سے بھی کہ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی کہ جنہوں نے شرک کیا تھا، اذًا کثیرا، بہت ہی تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی۔ واقعہ یہ ہے کہ پرسیکیوشن جو ہے، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، خاص طور پر منہج انقلاب نبوی کے ذکر میں، کہ پرسیکیوشن دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک پرسیکیوشن ہے وربل، کسی کو کچوکا لگانا زبان کے ذریعے سے، تانا دینا، استہزاء کرنا، تمسخر کرنا، مذاق اڑانا، یہ بھی پرسیکیوشن ہے۔ حضور کے ساتھ یہ پرسیکیوشن ہوئی ہے 3 برس تک، کسی اور صحابی کو کچھ نہیں کہا گیا 3 برس مسلسل، آغاز وحی کے بعد سے لے کر اور سن 4 نبوی کے آغاز تک
ساری پرسیکیوشن جو تھی وہ صرف حضور کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی فزیکل نہیں تھی، وربل تھی. مجنون ہے، پاگل ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بدروح جو ہے وہ ان کے اوپر آ گئی ہے، کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، کہیں سے سحر سیکھ کر آ گئے، مسحور ہے، ان کے اوپر تو کسی نے جادو کر دیا وغیرہ وغیرہ. یہ سارا وربل پرسیکیوشن تھا جس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ حجر میں آیا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھنجتا ہے، تکلیف ہوتی ہے آپ کو، کوفت ہوتی ہے آپ کو. یہی لوگ ہیں جو مجھے الصادق الامین، میں ان کی آنکھوں کا تارا تھا، جدھر میں جاتا تھا یہ اپنے نگاہیں میرے قدموں میں بچھاتے تھے. آج یہ لوگ پاگل کہہ رہے ہیں، مجھے مجنون کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، مسحور کہہ رہے ہیں، کذاب کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ، کذاب، ساحر کذاب، یہ الفاظ تک کہیں. تو یہ ہے فزیکل، یہ جو ہے وربل پرسیکیوشن. تو یہ پرسیکیوشن جو مسلمانوں کو کی گئی، مذاق ان کے اڑائے گئے، اور وہ جو بیچارے ذرا کمزور مسلمان ہوتے تھے وہ پھر متاثر بھی ہو جاتے تھے. اذان ہو رہی ہے، اس کی نقلیں اتارنی شروع کر دی، اس پر استہزاء جو ہے کہنا شروع کر دیا. اب وہ لوگ جو ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے کچے پکے یا منافق قسم کے مومن، وہ بھی اس کے اندر شریک ہو گئے. محفل کا اثر ہوتا ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو یہ سارے جو حالات دنیا میں جیسے کہ فی الواقع ہوتے ہیں ان کو اس طور سے سمجھیے کہ یہ ہر طرح کے لوگ معاشرے میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں. بہت صادق الایمان راسخ العقیدہ لوگ بھی ہوتے ہیں، پھر کچے پکے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ویسے جھوٹے نہیں ہوتے، دھوکے باز نہیں ہوتے، لیکن ابھی وہ رسوخ حاصل نہیں ہے، ابھی وہ جو ہے گہرائی ایمان کی جو ہے وہ نصیب نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ایمان سے کی جڑیں اکھڑ گئی ہے، اگرچہ پوری طور پہ نہ اکھڑی ہو لیکن اکھڑ چکی ہے، جڑ جو ہے جگہ چھوڑ چکی ہے. کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کی جڑیں بالکل ہی اکھڑ گئی اور جو ہے ایمان کی جگہ نفاق نے ڈیرے ڈال لیے. تو مختلف شیز کے لوگ موجود تھے، لیکن یہاں فرمایا تمہیں لازماً یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا. حضور سے بھی اسی لیے سورہ مزمل میں کہا گیا تھا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اے نبی صبر کیجئے ان تمام باتوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں، اور ان سے لا تعلقی اختیار کر لیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ. لا تعلقی ایک ہوتی ہے لٹھ مار کر علیحدہ ہونا، اور لا تعلقی ایک ہوتی ہے اچھا بھائی پھر آپ کی سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی ہے، میں شاید نہیں اپنی بات سمجھا پا رہا، پھر کبھی انشاءاللہ ملاقات کریں گے، پھر بات کریں گے. اب اس وقت جو ہے کوئی فائدہ نہیں مزید جو ہے ہم اپنا وقت لگائیں اس پر، اس لیے کہ میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا میرا قصور ہے، میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں آپ. تو خوبصورتی کے ساتھ علیحدہ ہونا، یہ ہے وہ علیحدہ ہونا. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی کی روش اختیار کیے رکھو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے. وہاں پر بھی سورہ بقرہ کی آیات میں نے آپ کو سنائی کہ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس طریقے سے سپردگی، اپنے آپ کو حوالے کر دینا اللہ کے کہ ہم ہیں اللہ ہی کے، اللہ ہی کی طرف سے ہمیں لوٹ جانا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے آئے کہ ہر چیز ساقی ماریخ عین الطافست. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اور ذرا یاد کرو، اب یہ قرآن کی طرف سے فرد جرم عائد کی جا رہی ہے یہود پر اور خاص طور پر اس کے علماء پر. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اور یاد کرو جب کہ اللہ نے میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی. کیا میثاق تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. تم لازماً اس کتاب کی تبیین کرو گے، توضیح کرو گے، وضاحت کرو گے، اسے پھیلاؤ گے، اس کی نشر و اشاعت کرو گے لوگوں کے لیے، اسے چھپاؤ گے نہیں. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، چھپاؤ گے نہیں. یہ چھپانا کس لیے ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے علم عام ہو جائے گا تو عالم کی قدر کم ہو جائے گی. علم اپنے پاس ہی رکھو تاکہ لوگ تم سے آگے فتویٰ پوچھیں، فتویٰ ہم سے پوچھو بھائی. اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کے اندر ایک مذہبی طبقہ وجود میں آ جاتا ہے، وہ طبقہ جو ہے پھر وہ اپنی طبقاتی جو ہے جو مفادات ان کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ علم کا زیادہ عام ہو جانا ان کی قدر و منزلت کو کم کر دے گا، اور یہ بات منطقی طور پر درست ہے. تو عہد ان سے لیا گیا تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم اسے عام کرو گے، پھیلاؤ گے، اس کی وضاحت کرو گے، تبیین کرو گے، اسے روشن کرو گے لوگوں کے لیے، اور اسے چھپاؤ گے نہیں. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض حقیر سی قیمت جو ہے وہ حاصل کر لی. مفادات،
لوگ آئیں ہمارے ہاتھ چومیں، دستبوسی کریں، نذرانے پیش کریں، تب ہم فتویٰ بتائیں گے، تب ہم ان کے جو علم کا جو پوچھیں گے ہم ان کو جواب دیں گے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بہت ہی بری ہے وہ شے جو وہ لے رہے ہیں، جو قیمت وہ وصول کر رہے ہیں اس کتمان علم کی، کتمان حق کی، یہ بہت ہی بری قیمت ہے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما عطوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا۔ اب یہاں ایک کردار آ رہا ہے سامنے، یہ ہے در حقیقت منافقین کا کردار۔ منافقین کا ظاہر بات ہے کہ معاملہ ایسا تھا کہ وہ بالکل کفر میں تو نہیں گئے تھے ابھی، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء کے اندر ہے ان الذين كفروا ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا۔ وہ مذبذبین بین ذالک تھے، جیسے پینڈولم ہوتا ہے ادھر سے ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کچھ ایمان کی طرف آ گئے، کبھی پھر جو ہے کفر کے قریب ہو گئے، کبھی پھر کہیں ذرا طبیعت کے اندر ضمیر کے اندر ایک خلش پیدا ہوئی، کوئی ذرا کوئی نیکی کا کام کیا ایمان کے قریب آ گئے، پھر یہ ہے کہ وہ نفس غالب آ گیا، مفادات غالب آ گئے، ماحول کے اثرات غالب ہو گئے، پھر ادھر چلے گئے۔ یہ جو کیفیت رہتی تھی، تو اگر کسی وقت انہیں کوئی خیر کی توفیق ہو جاتی تھی تو اس پر خوب شادیانے بجاتے تھے، اس کا چرچا کرتے تھے۔ یفرحون بما عطا، اتنا بڑا کام ہم نے کر لیا، اتنی بڑی نیکی جو ہے اس کا ہم سے صدور ہو گیا، ہم نے اتنا چندہ دے دیا، ہم نے اتنا انفاق کر دیا۔ یہ ہے الذین یفرحون، لا تحسبن الذین یفرحون بما عطا، نہ سمجھیں وہ لوگ کہ جو بڑے اتراتے ہیں ان چیزوں پر جو انہوں نے کر لیے، کوئی نیکی کا کام، کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی خیرات، کوئی صدقات اگر کر لیے تو اب اتراتے ہیں، پھولے سماتے نہیں اپنے لباس میں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور انہی کا ایک اور نفسیاتی مرض یہ بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ ان کے سرداروں کا، کہ ان کی مدح کی جائے ان چیزوں پر بھی جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ یعنی کوئی خیر تھوڑا سا کرنا اگر نصیب ہو گیا، اس کی توفیق مل گئی تو اس پر تو اترا رہے ہیں، اس کے ڈنکے بجا رہے ہیں، باقی چاہتے یہ کہ لوگ زیادہ خوشامد میں آ کر، اور جیسا کہ میں نے آج عرض کیا تھا کہ اوطاق اور یہ جو حجرے ہوتے ہیں اب وہ بڑے بڑے لوگوں کے سرداروں کے ہوتے ہیں، جیسے کہ ابو جہل نے حضور کو ایک دفعہ چیلنج کیا تھا، محمد تم نے دیکھی میری بیٹھک ہر وقت آباد ہوتی ہے، لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تمہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک معیار، ایک پیمانہ ہوتا تھا کہ کون شخص کتنا بڑا ہے، کہ اس کی جو بیٹھک ہے اور اس کی جو مجلس ہے کتنی آباد رہتی ہے، لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہاں پہ، چائے کا دور چلتا رہتا ہے یا کچھ اور جو ہے ان کی خاطر تواضع ہوتی رہتی ہے۔ اس حوالے سے اب وہ ظاہر بات ہے وہاں جو لوگ بیٹھے وہ پھر خوش آمدی بھی ہوتے ہیں، وہ ان کی جو ہے زمین و آسمان کے قلابے بھی لائیں گے، جیسے آج کل ہمارے ہاں جو ہے پاس نامے پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُعْبَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو کام کیے ہی نہیں ہے ان پر بھی حمد، ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے جائیں، ان کی مدح کی جائے، ان کی ستائش کی جائے، چاہے وہ کام انہوں نے کیے ہی نہیں۔ فلا تحسبن بمفازۃ من العذاب، تو ہرگز فلا تحسبنہم، تو ہرگز مت سمجھنا تم کہ وہ عذاب سے بچ نکلیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ ایک اعتبار سے یہاں اس صورت کے مضامین ختم ہو گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگلا رکوع جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک مستقل حیثیت کا رکوع ہے، نہایت اہم، اور ایمانیات کے ضمن میں انتہائی اہم بحث ہے جو اگلے رکوع میں آ رہی ہے۔ اگلے رکوع کے بارے میں یہ روایت حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجود ہمیں ملتی ہے، جس رات یہ آیات نازل ہوئی ہیں، ساری رات حضور پر گریہ طاری رہا، آپ کھڑے ہو کر روتے رہے، سجدے میں روتے رہے، بیٹھ کر روتے رہے، ساری رات تقریباً گریہ کی کیفیت طاری رہی۔ اور پھر جب حضرت بلال نے آپ کو پھر جو ہے نماز کی اطلاع دی، اس وقت بھی آپ پر جو ہے وہ رقت اور گریہ طاری تھا، تو انہوں نے کہا بھی کہ حضور آپ کیوں، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کر چکا ہے۔ حضور نے فرمایا تو کیا میں عبدن شکورا نہ بنوں، اور فرمایا آپ میں نہ ہوں، آج مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی اللہ کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے ملکیت اور بادشاہی ہر اس چیز کی جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔